بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم پیش کر رہے ہیں ایک دل موہ لینے والی کہانی، معصوم اور بے ضرورت تمناؤں کی امید رکھنے والی دو پاکیزہ ہستیوں کی۔ یہ واقعہ مصر میں پیش آیا۔ ایک چھوٹی سی 6 سالہ معصوم بچی سڑکوں پر ٹیشو پیپرز بیچ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے یہ ادھر سے ادھر پدکتی پھر رہی ہے۔ گاہکوں کو آتے دیکھ کر اپنی چھوٹی سی ٹکڑی ان کے سامنے کرتے ہوئے کہتی، آپ کو ٹیشو پیپر چاہیے؟ یہ عمل کافی دیر سے جاری تھا کہ وہ ایک خاتون کے سامنے سے گزرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ رو رہی ہے۔ معصوم بچی اس کے پاس رک جاتی ہے۔ خاتون نے بھی اشکبار آنکھوں سے اس پیاری سی بچی کو دیکھا جو چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے ٹیشو پیپر کا پیکٹ پیش کر رہی تھی۔ اس نے انجانے میں ٹیشو پیپر نکالا اور اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگے۔ اس نے اپنے پرس سے ٹیشو پیپرز کی قیمت نکالی اور بچی کو دینے کے لیے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی مسکراتی ہوئی بچی اسے بہت اچھی لگی۔ تھوڑی دور ایک خالی بینچ پڑا تھا۔ وہ خاتون وہاں جا کر بیٹھ گئی، کچھ سوچا اور پھر اپنے موبائل سے اپنے خاوند کو میسج کیا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، جو کچھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، آپ جانے دیں، آپ کا موقف درست ہے۔ اس کا خاوند ایک ہوٹل میں پریشان حال بیٹھا تھا کہ اسے بیوی کا یہ خوشگوار پیغام ملا۔ اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ چھا گئی۔ ان میاں بیوی کے مابین کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، لہذا رجوع کی خوشی میں اس نے ویٹر کو بلوایا اور بڑی خوشی سے اسے 50 مصری پاؤنڈ پکڑا کر کہا کہ یہ تمہارے ہے۔ ویٹر کو اعتبار نہ آیا اور کہنے لگا، چائے کی قیمت تو صرف 5 پاؤنڈ تھی، باقی تمہاری ٹپ ہے، وہ گیا ہوا۔ اب ویٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویٹر کو اتنی بڑی رقم کا ملنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس بوڑھی فقیر عورت کے پاس جا پہنچا جو فٹ پاتھ پر کپڑا بچائے چاکلیٹ اور ٹافیاں بیچ رہی تھی۔ اس نے 1 پاؤنڈ کی چاکلیٹ خریدی اور اسے مسکراتے ہوئے 10 پاؤنڈ پکڑا دیے۔ باقی پاؤنڈ تمہارے لیے، اس نے کہا اور اپنے کام پر واپس چل دیا۔ بوڑھی خاتون بار بار اس 10 پاؤنڈ کے نوٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے بغیر کسی محنت اور صلے کے مل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کا دل مارے خوشی کے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے زمین پر بچھائے ہوئے اپنے سامان کو سمیٹا اور سیدھی قصاب کی دکان پر جا پہنچی۔ اسے اور اس کی پوتی کو گوشت کھائے کتنی مدت گزر چکی تھی۔ ان کا گوشت کھانے کو جی چاہتا تھا مگر ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے تھے۔ آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گوشت خریدا اور گھر چل دی۔ بوڑھی اماں نے بڑی محنت اور شوق سے گوشت پکایا اور ننھی سی پیاری سی پوتی کا انتظار کرنے لگی کہ وہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ آج وہ گوشت کھا کر کتنی خوش ہو گئی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ ٹیشو پیپرز بیچنے والی اس کی پوتی مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس کے چہرے پر عام دنوں سے زیادہ مسکراہٹ تھی۔ دوستو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اس ٹیشو پیپرز بیچنے والی بچی کی طرح مسکراہٹیں تقسیم کریں، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور چہرے کی مسکراہٹ کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور سیکھ بھی موجود ہے کہ کس طرح بانٹی ہوئی خوشی کہاں کہاں سے پلٹ کر واپس آپ کے در پہ آتی ہے۔
وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور مختصر واقعہ پیش خدمت ہے۔ 5-6 دن پہلے کی بات ہے، میں روٹیاں لینے کے لیے تندور پہ کھڑا تھا جب وہ 40-45 سالہ جوان بندہ وہاں آیا۔ وہ تندور والے سے نوکری مانگنے آیا تھا اور نوکری کے لیے کسی کی سفارش بھی کروا چکا تھا۔ تندور والے نے کچھ رسمی بات چیت کے بعد اس سے کہا، اچھا کل سے آ جانا، کام کاج کے ساتھ رہنا بھی یہی ہوگا۔ اس نوکری مانگنے والے نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بات چیت سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس مزدوری سے زیادہ قابلیت کا انسان ہے۔ بات چیت طے ہوئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے پوچھا، نماز کے وقت نماز کے لیے تو جانے کی اجازت ہوگی نا؟ تندور والا ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم نے کون سا دکان ہاتھوں پہ اٹھا کر رکھنی ہے؟ نماز کے لیے ضرور جانا، باقی یہاں پہ کام ٹھیک سے کرتے رہنا تو ہمیں تمہارے نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر تندور والے کو ایک دم خیال آیا تو بولا، اب کل سے کام پہ آ رہے ہو تو 4 دن بعد دوبارہ سے عید کے لیے گھر نہ چلے جانا، یہ نہ ہو 4 دن بعد ہی عید کی چھٹیاں مانگنے لگ جاؤ۔ وہ آدمی کچھ لمحے چپ ہی رہا، پھر بولا، جب ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو کیسی عید؟ میں خالی ہاتھ عید پہ گھر جا کر کروں گا بھی کیا؟ جب عید منانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ جا کر بچوں کو کیا منہ دکھانا ہے؟ اس کے لہجے میں شدید تکلیف تھی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا تو تکلیف اس کے چہرے سے بھی چلکتی نظر آ رہی تھی۔ میری روٹیاں لگ چکی تھی، میں دھیمے قدموں سے وہاں سے چلا آیا، لیکن بہت دیر تک اس آدمی کا تکلیف سے بڑا شکستہ لہجہ میرے وجود میں چپتا رہا۔ اب کل عید ہے تو اس کا خیال آ رہا ہے، اور اس جیسے جانے کتنے ہی اور ہوں گے جو اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز خواہشات قربان کر رہے ہوں گے، جو کچھ پیسے کمانے کے لیے گھر سے دور مزدوری کر رہے ہوں گے، جو عید پہ بھی اپنے بچوں سے ملنے جلنے کی بجائے کام دھندے میں لگے رہیں گے۔ خدا ان سب کو بہترین مال و دولت سے نوازے، ان کی مشکلات آسان فرمائے اور انہیں خوشیوں کے ساتھ آئندہ اپنی عیدیں اپنے گھروں میں کرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔